بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، راحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے اس ساری کائنات کو بنایا اور سجایا، اور اس سارے نظام کو چلا رہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اور اپنے بندوں کے اوپر بڑی مہربان ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا انسان اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ انسان جو کچھ کر رہے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جنات جو کچھ کر رہے ان کو بھی دیکھ رہے۔ چرند پرند، درندے اور تحت و سرح تک جو مخلوق ہے، سمندروں کے اندر جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ ساری مخلوق کو دیکھ رہے ہیں،
جو مخلوق جو کر رہی، اور جس دن ترازو قائم ہوگا اس دن حساب ہوگا۔ ارے انسان، اگر تو ریچھ کے اوپر کتوں کو چھوڑے گا حساب دینا پڑے گا، مرغے سے مرغے کو لڑائے گا حساب دینا پڑے گا، تتر کو تتر سے لڑائے گا حساب دینا پڑے گا، سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارے گی تو اللہ اس کو بھی بدلہ دلوائیں گے، ظلم کرے گا حساب دینا پڑے گا، کسی کے اوپر زیادتی کرے گا حساب دینا پڑے گا، کسی کا ناحق مال کھائے گا حساب دینا پڑے گا، ظلم زیادتی سے مال کمائے گا حساب دینا پڑے گا، جھوٹ بولے گا حساب دینا پڑے گا، کسی کے اوپر بہتان لگائے گا حساب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر انسان ایک نیکی لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا بھی بدلہ دیں گے۔ اگر ذرا برابر گناہ کیا ہوگا تو اس کی بھی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، ہم بے خبر نہ رہیں، اس آس اور امید میں نہ رہیں، کرتے رہیں گناہ دن اور رات اور امید کرتے رہیں کہ جنت میں جائیں گے، یہ بھول ہے ارے نادان انسان۔ زمین میں جو چیز بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، کی کر کے اوپر کبھی ہم نے نہیں دیکھے انگور لگے ہوں، انگور لگتے ہیں انگور کے درخت کے اوپر، آم لگتے ہیں آم کے درخت کے اوپر، آم کے درخت کے اوپر۔ آنکھ جہاں استعمال ہوگی، زبان جہاں استعمال ہوگی، دماغ جہاں استعمال ہوگا، پورا جسم جہاں استعمال ہوگا، ویسا بدلہ ملے گا۔ اور یہ نہ ہو کہ ہمارا رواں رواں اللہ کی نافرمانی میں گزرے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ اعمال کی جگہ ہے، دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے۔ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، اپنے اندر
اخلاق پیدا کرو. لوگوں کے کام آئیں گے. مخلوق کے کام آنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. جو بندہ اپنے گھر سے جائے کسی مسلمان کے کام کے لیے، اگر اس کے کہنے سننے سے، کوشش کرنے سے، جانے سے اگر اس کا کام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سال نفلی اعتکاف کا ثواب لکھ دیتے ہیں. کتنی بڑی تجارت ہے یہ، کتنی بڑی تجارت ہے. اور ہم کس تجارت میں لگے ہوئے، اور ہم کس تجارت میں لگے ہوئے، کس چیز کی ہم ہر وقت فکر کر رہے ہیں. کتنی مخلوق ہے اس دنیا میں. ساری مخلوق کی رزق کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اور ہمیں پیدا کیا، ہمیں بھیجا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے. مختصر سا وقت ہے، 50 60 70 سال کی زندگی ہے. اگر ہم اس کو من چاہی میں گزار دیں گے، من چاہی میں لگیں گے، تو بہت بڑی پریشانی بنے گی. بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں گے. پھر فرشتے پکڑیں گے، جکڑیں گے، زنجیروں سے باندھیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ آگ بڑی سخت ہے، سیاہ آگ ہے، سیاہ آگ ہے. انسان کے اوپر جب وہ آگ چمٹے گی، اس کو جلائے گی تو اس کی چمڑی جل جائے گی. تو اس آگ سے بچیں ہم. اس آگ سے بچیں، بڑی خطرناک آگ ہے. اور بھی مختلف وہاں عذاب ہیں. سانپوں کا عذاب، بچھو کا عذاب، اور کبھی عذاب ہلکا نہیں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا.
جہنم میں انسان ہمیشہ تکلیف میں رہے گا، مصیبت میں رہے گا، گلے میں اٹکنے والا کھانا کھلایا جائے گا، گلے میں اٹکنے والا کھانا کھلایا جائے گا، پانی مانگے گا، گرم پانی ملے گا جو اندر سے پورے جسم کو جلا دے گا۔ کہیں اسے پناہ نہیں ملے گی جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا ہے، جسے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں بھیج دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ نقصان میں ہے۔ وہاں کوئی اس کی فریاد رس نہیں سنے گا، جتنا چیخے گا چلائے گا کوئی وہاں سننے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں رب سنتا ہے، دنیا میں اللہ سنتے ہیں۔ جس وقت پکارو، جہاں بیٹھے ہیں پکاریں، اللہ سنتے ہیں۔ تو اس آگ سے ہم بچے ہیں، بڑا سخت عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے اپنی امت کے بارے میں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے جہنم کو، وہاں کا عذاب دیکھا، وہاں کی تکلیفیں دیکھی، جس طرح وہاں لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، عذاب میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے، جنت کو بھی دیکھ کر آئے، جہنم کو بھی دیکھ کر آئے، اپنے صحابہ کا وہاں مقام بھی دیکھ کر آئے، ان کے محلات بھی دیکھ کر آئے، ان کے مرتبے بھی دیکھ کر آئے۔ اللہ نے سب کچھ ان کو دکھلا دیا۔ وہ کیوں نہ روتے ہمارے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، ہر وقت روتے تھے، ساری ساری رات گزر جاتی کبھی کبھی تو۔ نماز پڑھتے پڑھتے پاؤں میں ورم ہو جاتے۔ طائف کے میدان میں بہت تیز دھوپ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے۔ آخری وقت میں موت قریب تھی، تو اپنی امت کے بارے میں، یا اللہ میری امت، اور ہم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اوپر بھی عمل نہیں کر رہے۔ نہ ہمارا کھانا سنت کے مطابق رہا، نہ پینا سنت کے مطابق رہا، نہ لباس سنت کے مطابق رہا، نہ کاروبار سنت کے مطابق رہا۔ کوئی کام ہمارا اب سنت کے مطابق نہیں رہا۔ تسبیح ہاتھ سے نکل گئی، اور ہر وقت موبائل۔ پہلے مجلس ہوتی تھی، مشورے ہوتے تھے، پیار محبت ہوتا تھا، باتیں ہوتی تھی۔ اب 8-10 آدمی بیٹھے ہیں، سب کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اور سب لگے ہوتے ہیں اس موبائل کے اندر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسے استعمال نہ کریں، ہر چیز کو ٹائم دیں۔ ہر چیز کو ٹائم دیں۔ اللہ کریم ہمارے اوپر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔